والے دن اس انسان کا مال اسے بچائے گا نہیں، بلکہ پکڑ کا سبب بنے گا اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو میں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکوں گا۔ اس کے مقابلے میں اللہ ذوالجلال نے سعادت مند انسان، نیک انسان، جس انسان کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، اس کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 18 ہے جی۔ یوتی مالہ یتزکا، کہ وہ انسان اپنا مال دیتا ہے اللہ کی راہ میں، یتزکا، تاکہ پاک ہو جائے۔ تو ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہے نا وہ اچھی جگہ لگے، صحیح جگہ لگے، جو مصرف ہے وہاں لگے، اور کل قیامت والے دن یہی مال میرے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ میرے لیے، آپ کے لیے نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں کتنی دنیا کی چیزیں رکھیں، کتنا مال و دولت اکٹھا کیا۔ یہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے نا، تو آپ کی تو ایک زیرہ یہودی کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ کوئی سوالی آتا آپ کے پاس، اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہیں تو آپ قرض لیتے تھے، قرض لے کے اس کا سوالی کو وہ مال دے دیتے تھے، بھئی تو لے جا، تیری قرض پوری ہو۔ اور اس پہ ڈپٹی لگائی ہوئی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے۔ کن کی ڈپٹی تھی؟ یعنی انہوں نے لینا ہے قرضہ اور غریبوں کو دے دینا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے قرض لینے گیا، اس نے کہا جی لے جایا کرو جب تیرا دل کرے۔ تو میں لیتا رہا، قرض زیادہ ہو گیا، واپس میں نے نہیں دیا۔ تو میں نے صبح اذان کے لیے آیا نا، تو وہ یہودی بھی میرے پاس آ گیا۔ اس نے نا مجھے برا بھلا کہا، گالیاں نکالی، کہا کہ میرا قرض واپس کیوں نہیں کر رہا۔ میں کہا جی مل جائے گا آپ کو۔ اس نے کہا آج مجھے مل جائے، نہیں تو کل تجھے میں غلام بنا لوں گا اپنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بڑا اپنا سارا دن پریشان رہا، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو رات عشاء کی نماز جب پڑھی نا، تو میں نے حضور علیہ السلام سے تذکرہ کر لیا کہ حضرت قرض اتنا چڑھ گیا ہے، یہودی کا ہم نے دینا ہے، تو یہ جملے بول گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام، اب ظاہری بات ہے حضور علیہ السلام کے گھر میں تو نہیں ہے نا، اگر ہوتا تو آپ حضرت بلال کو کہتے بھائی لے جا، اور حضرت بلال کو بھی پتہ تھا کہ آمنہ کے لال میں گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کو جب عرض کی کیا ماجرا ہے، کیا کریں، تو اس وقت آپ علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے جاؤ سو جاؤ، اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں گھر گیا، مجھے کیا نیند آنی تھی۔ جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں، فکر والے بندے ہوتے ہیں نا، اور جس نے کسی کا دینا ہو نا اسے نیند نہیں آتی۔ جو ہو مومن، جو ہو ایمان والا، پوری رات کہتے ہیں میں بیدار رہا، مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح نا ایک شخص آیا دوڑتا اور جلدی، اس نے آ کے کہا جلدی آ، حضور علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ میں جلدی گیا تو کیا دیکھتا ہوں، مسجد نبی کے دروازے پہ 4 اونٹ کھڑے ہیں۔ کتنے؟ اور ان کے اوپر سامان بھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا بلال یہ اونٹ آ گئے، اللہ نے مدد کر دی ہے،
کس نے مدد کی ہے؟ اللہ نے سبب بنا دیا ہے، جاؤ جا کے نا جس کا دینا ہے قرضہ دے کے آؤ۔ یقین مانے یہ واقعات دیکھ کے نا ہمارے لیے یہ نمونہ تھے کہ ہم کیا کریں۔ مال نہیں ہے تو معذرت کریں بھائی اس سے، اگر آ گیا ہے تو پھر قرض دینے میں دیر ہے، جب تک نہیں تھا، جب آ گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آ گیا بلال چائے دے دے ہوں۔ حضرت بلال فرمانے میں دیر ہی نہیں لائی، میں او لے سب تو پہلے اس یہودی کے دروازے تھے، سویا ہوا تھا، میں نے اٹھایا، اٹھ جا بھائی اپنا مال لے لے، جو قرض دیا ہے وہ کیا کر لے، میں نے اسے قرض جو دینا تھا دے دیا، باقی بچ گیا مال۔ سارا دن گزر گیا، وہ جو 4 اونٹیں تھی میں وہ تقسیم کرتا رہا مال غریبوں میں۔ عشاء کا ٹائم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بے کوئی چیز باقی بچ گئی ہے؟ عرض کی جی حضرت ابھی موجود ہے، ابھی مال موجود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات گھر نہیں گئے، مسجد کے اندر گزاری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مجھے مناسب نہیں کہ میرے پاس مال ہو اور میں گھر جا کے بیویوں کے پاس سو جاؤں، جب تک یہ اللہ کی راہ میں لگ نہیں جاتا میں نے گھر۔ تو صبح ہوئی نا تو حضرت بلال کہتے سب تو پہلے کام میں یہ کیتا کہ باقی جڑا مال پہ میں جلدی دے دیا غریبوں کو، کہ تب آمنہ کا لال کدھر جائے؟ گھر۔ صدقے کی بکری آئی، آپ نے بکری کسی نے ہدیہ دی، آپ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو، کیا کر دو؟ حضور کی ذات پہ یہ یاد رکھنا، سید کی ذات پہ صدقہ حرام ہے، ہدیہ کوئی دے سکتا ہے وہ، تو بکری آئی ہدیہ کی، آپ نے فرمایا اسے صدقہ کر دو، کیا کر دو جی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ایک ران نا بکری کی رکھ لی، باقی ساری کیا کر دی؟ صدقہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی صدقہ کر دیا جی بکری کا؟ جی حضرت باقی سب تو دے دیا ہے، باقی سب تو دے دی، ایک ران باقی بچ گئی ہے۔ اور میں نہیں، وہ جو تو نے دے دیا نا سمجھو وہ باقی ہے، یہ ضائع ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یعنی اس کا تو اجر ملنا ہی ملنا، ایسی کھا جا سی۔ کتنی فکر تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غرباء کی، مساکین کی، اور کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیتا ہے اپنا مال تاکہ مال بھی پاک ہو جائے، میرا دل بھی کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو پتہ کیا فرمایا؟ انفق بلالا ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، دل کھول کے خرچ کر، دل کھول کے، یہ اونٹ جو آئے دے کیا عرش والے کی طرف سے، کیا ہے کمی کا ڈر نہ کر کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ اپنے جو پیارے ہوتے ہیں نا انہیں سخاوت والی صفت دیتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اللہ انہیں بخیل بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ بخیل بنا دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واقعہ میں نے سنایا، صحابہ کے ان گنت واقعات ہیں۔ کل آپ نے حضرت ابوبکر